الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز حضرات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں سے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، اور اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی مت پھرو زمانہ جاہلیت کے عورتوں کی طرح. اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی، پھر مخلوق میں انسانوں میں اللہ پاک نے تقسیم فرمائی. کسی کو اللہ پاک نے مرد بنایا، کسی کو اللہ پاک نے عورت بنایا. اور یہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس تخلیق میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے. جس کو اللہ پاک نے چاہا مرد بنایا، جس کو اللہ پاک نے چاہا عورت بنا دیا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ پاک نے مردوں کو کس لیے تخلیق کیا، اللہ پاک نے عورتوں کو کس لیے تخلیق کیا، ان کی تخلیق کے مقاصد کیا ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری جو انسانی زندگی ہے وہ دو حصوں پر منقسم ہے. اس کے دو شعبے ہیں، یا انسانی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک کہلاتی ہے انسان کی گھریلو زندگی، دوسری کہلاتی ہے انسان کی معاشی زندگی. گھریلو زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے گھر کے کام کاج، گھر کو سنبھالنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے معاملات کو چلانا، اولاد کی تربیت کرنا، گھر کا خیال کرنا، کھانا پکانا، یہ ساری ہماری گھریلو زندگی ہے، عائلی زندگی ہے. دوسرا حصہ وہ ہماری معاشی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے کہ گھر کو چلانے کے لیے ظاہری بات ہے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، ذرائع معاش ہونے چاہیے. تو
اس کے لیے انسان مختلف شعبوں میں جاتا ہے یا مختلف ذرائع معاش سے وابستہ ہو جاتا ہے. کوئی اپنی ملازمت پہ جاتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کارخانہ چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت سے وابستہ ہے، مختلف قسم کے شعبے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی دو حصوں پر منقسم ہے. ایک ہے گھریلو زندگی، دوسری ہے باہر کی یعنی معاشی زندگی. مرد اور عورت کے لیے اللہ پاک نے تقسیم فرما دی ہے. عورت کے ذمے گھریلو زندگی ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، گھر کے کام کاج ہے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہے، اور گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے. مرد کے ذمے کما کر لانا ہے، باہر کام وغیرہ کرنا ہے، تجارت ہو، ملازمت ہو یا کوئی بھی ذریعہ معاش ہے، اور باہر کے جو معاملات ہیں. اور قرآن کریم میں دیکھیں اس پر دلیل موجود ہے. اللہ پاک نے خواتین سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اس میں خواتین کو خطاب ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار پکڑو، گھر میں بیٹھی رہو. معلوم ہوا کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے گی. بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ گھریلو معاملہ سنبھالے گی، یہ گھر کی ملکہ ہے. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی سورہ جمعہ میں ہے غالباً، کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو. یہ حکم مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو اس تقسیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تقسیم فرمائی ہے کہ گھریلو معاملہ اور گھریلو نظام یہ خواتین کے ذمہ ہے، اور کما کر لانا، باہر کے معاملات سنبھالنا یہ مردوں کے ذمہ ہے. یہ ہمیں قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے. اور دوسرا، اگر انسان عقلی اعتبار سے بھی دیکھ لے تو مردوں اور خواتین کی جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے. اللہ پاک نے فرق رکھا ہے، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. مزاج کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. برداشت کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. تحمل، صبر، حلم کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. ظاہری شکل و صورت اور جسم کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. تو ایک فرق نہیں، جسم، مزاج، نفسیات، ہر چیز میں اللہ پاک نے فرق رکھا ہے. تو بھئی تقسیم اللہ پاک نے فرمائی ہے، یہ فرق اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ فطری ہے. تو یاد رکھیں جو قانون فطرت میں جو ہے دخل اندازی کرے گا، اس میں تبدیلی کی کوشش کرے گا، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ فتنہ اور فساد پھیلائے گا. تو میری مراد یہ ہے جیسے آج کل موجودہ زمانے میں کبھی حقوق نسواں کے نام پر آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا، قید کر کے رکھ دیا، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، برابری اور مساوات ہونی چاہیے. یہ نظام فطرت کے خلاف ہے یہ سوچ کہ برابری دیں کہ برابری تو اللہ پاک نے نہیں رکھی. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر برتری عطا فرمائی ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ جیسے تخلیق میں فرق ہے، صنف میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، عادات میں فرق ہے، قوت و طاقت میں فرق ہے، ہر اعتبار سے اللہ پاک نے فرق رکھا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے یا اس کو مٹانے والے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں، تاکہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا دی جائے،
فحاشی عام کر دی جائے، عورتوں سے پردے کو ختم کر دیا جائے، کبھی پردے کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے کہ عورتوں کو برقع پہنایا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ عورتوں کو سڑکوں پر لانا، عورتوں کو بے پردہ کرنا، یہ ساری ایک سازش اور ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے آزادی کے نام پر غیرت کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے جو ایک ایمانی اور دینی حمیت اور غیرت ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکال دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور آواز یہ لگائی جاتی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے جو ہے آواز لگا رہے ہیں، عورتوں کے ان کے حقوق دلوا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عورتوں کو جتنے حقوق دین اسلام نے دلوائے ہیں اتنے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ جتنا عورتوں کے حق کا، عورتوں کے حقوق کا، عورتوں کی عزت اور آبرو کا ہمارے اس دین اسلام نے، شریعت نے خیال رکھا ہے، اتنا کسی نے نہیں رکھا۔ اور دوسرا، اس کے پیچھے غلط نیت ہے، فاسد سوچ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت جو ہے مرد کے شانہ بشانہ کام میں حصہ لے، عورت بھی ملازمت کرے، عورت بھی آ کر کام کرے، عورت بھی کمائے، عورت بھی باہر نکلے، اس کو گھروں میں قید رکھا گیا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جس معاشرے میں اس پر عمل ہو رہا ہے وہاں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت بھی نہیں رہی، نہ عورت کی جان محفوظ، نہ عورت کی عزت اور آبرو محفوظ۔ اور آپ اس سوچ کو دیکھ لیں، یہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ بھئی عورت کو گھر میں رکھا ہے اور اس کو ایک نوکر بنا کے رکھ دیا ہے، بچے پالنا اور شوہر کی خدمت کرنا۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عورت باہر آ جائے تو باہر آپ نے کیا کیا عورت کو؟ کس منصب پر بٹھایا آپ نے عورت کو؟ باہر بھی ملازم بنا دیا۔ گھر میں شوہر کی خدمت کرتی تھی، باہر آ کے غیر مرد کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر ایئر ہوسٹس بن جائے تو وہ کس کی خدمت ہے؟ دفتر میں عورت کو کلرک بنا دیا جائے، وہ کس کی خدمت ہے؟ عورت کو کسی اور جگہ پہ بٹھا دیا جائے، دکان پہ، دفتر میں، بازار میں، تو وہ خدمت نہیں ہے، وہ غیر مردوں کی خدمت ہے۔ تو گھر میں جب وہ اپنے شوہر کی باعزت طریقے سے خدمت کر رہی تھی، کہا یہ غلط ہے، یہ غلامانہ زندگی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی، کہا یہ غلامانہ زندگی ہے۔ اور کیا مقصد تھا کہ اس کو باہر سڑکوں پہ نکالا جائے اور غیر مردوں کی نگاہوں کا نشانہ بنایا جائے۔ گھر سے نکال کے دوسروں کی خادمہ بنا دیا، گھر سے نکال کر دوسروں کی نوکری پر لگا دیا۔ یہ ٹھیک ہے؟ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اپنے شوہر کی خدمت، اپنے والدین کی خدمت، یہ غلامانہ زندگی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اور جب باہر غیر مردوں کی خدمت کر رہی ہے کسی بھی عنوان سے ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ باہر نہیں اس کی عزت محفوظ، باہر نہیں اس کی آبرو محفوظ، غیر مردوں کی حوث کا نشانہ بنتی ہے۔ اور کیا واقعات آج کل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک غلط سوچ پھیلائی جا رہی ہے۔ عورت کے ذمے تو گھر کے کام، گھر کو سنبھالنا، یہ گھر کی ملکہ ہے۔ اس کو اسلام نے ایک بڑی حیثیت دی ہے، بلند حیثیت دی ہے کہ عورت یہ گھر کی ملکہ ہے، رانی ہے گھر کی۔ اور باہر نکال کر کیا کر دیا؟ اس کو محافل کی زینت بنا دیا، دکانوں پر بٹھا دیا، بینکوں میں بٹھا دیا۔ باہر یورپ اور امریکی ممالک میں آپ دیکھیں بہت ہی کم اس پر جو ہے مرد ہوں گے، ہر جگہ عورت ہے۔ جہاز میں آپ سفر کریں تو آپ کو سب کچھ ایئر ہوسٹس وہ خواتین ہوتی ہے۔ دوسری جگہوں پر آپ جائیں تو تقریباً جتنی ہے نا، بیرون کی بات کر رہا ہوں، تو جو بھی ملازمت ہے، بس میں اگر کوئی بطور کنڈکٹر کے ہے، ٹرین میں ہے، ہوٹلوں میں ویٹر ہے، دوسری ملازمتیں ہیں، ساری خواتین ہیں۔ یہ خدمت اور یہ نوکری ملازمت کس کے لیے ہے؟ یہ غیر مردوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہے۔ اور ایک سوچ یہ پھیلائی جاتی ہے کہ بھائی آدھی آبادی، جیسے مثال کے طور پر نصف آبادی خواتین کی ہے، تو آدھی آبادی اگر ہماری کام میں نہیں لگے گی، کام کاج نہیں کرے گی، تو معیشت کمزور ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی اگر آپ نصف آبادی کو گھر میں بٹھا دو، خواتین کو گھر میں بٹھاؤ، وہ کام ہی نہیں کرے،
وہ ہمارے ملک کی معیشت میں حصہ نہیں لے، معاشی ترقی میں حصہ نہیں لے، کام نہیں کرے اور قومی دھارے کا حصہ نہیں بنے، یہ تو ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اول تو نیت فاسد ہے، صحیح نہیں ہے، سوچ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو بڑی فکر ہے ہماری معیشت کی، قوم کی، ملک کی معیشت کی، تو آپ یہ بتائیں جو مرد ہے ان سب کو ملازمتیں مہیا ہیں؟ آدھے سے زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ دفتروں کے لیے، ملازمتوں کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جنہوں نے یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے ڈگریاں لی ہے۔ اور یہ ہم اور آپ کے سامنے کی بات ہے، اس کو سمجھنا مشکل تو نہیں ہے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ملازمت ملے گی تو یا تو بھرپور بڑی سفارش ہونی چاہیے اور یا پھر بہت بڑی مقدار میں رشوت ہونی چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہے، اس کے بغیر بہت ہی مشکل ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف بات ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات آئے دن اخباروں میں اور موبائلوں میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارہ بھائی اس نے اتنا پڑھا، LLB کیا، کسی نے MA کیا، کسی نے MBA کیا، کسی نے پکوڑے کی دکان لگا لی، کسی نے سموسے کی، کوئی ڈرائیور بن گیا، کوئی گاڑیاں صاف کر رہا ہے اور کہہ رہے بھائی ہم کیا کریں، ہمارے لیے ملازمت نہیں ہے۔ جو اہل ہے تو اس سے سفارش مانگی جا رہی ہے یا پیسے مانگے جا رہے ہیں؟ اب اگر مالی قوت نہیں ہے یا اگر بڑی سفارش نہیں ہے تو ملازمت نہیں ہو سکتی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو فارغ بٹھایا ہوا ہے، معیشت کمزور ہو رہی ہے، چلیں اگر خواتین کو لگا دیا جائے کتنی ترقی ہو جائے گی؟ چلیں ہم کہتے ہیں تھوڑی سی چند روپوں کی ترقی ہو جائے، چند روپوں کی، لیکن گھر کا جو نظام تباہ ہوگا، خواتین کے ذمے بچوں کی پرورش ہے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہے، وہاں سے آپ نے اٹھا کے جو ہے عورت کو باہر نکال دیا، بچے کس کے سپرد ہیں؟ بچے یا تو ملازم کے سپرد ہیں اور یا پھر اس کے جو ڈے کیئر سینٹر وغیرہ ہے یا اس طرح دن میں جا کے وہاں بچے کو لے گئے۔ تو ایک غیر کے کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے بچے کی صحیح تربیت کرے گی؟ اس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک، لائق، فائق، قابل نکلیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ تو میں نے عرض کیا اگر یہ سوچ ہے تو یہ بتائیں کہ جو مرد ہے آدھے، ان مردوں کو ملازمت ہے، سب کو، آدھے سے زیادہ تو بے روزگار ہے، پہلے ان کو ملازمتیں دلائیں، ان کو برسر روزگار کریں، پھر اس کے بعد سوچا جائے گا کہ خواتین نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آدھے سے زیادہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اور اچھا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بیچارہ بے روزگار پھر رہا ہے، اور سوچ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی خواتین کو بھی حصہ لینا چاہیے، معاشی ترقی ہو، ان کو تو پہلے دے جو تعلیم یافتہ ہے، جو مستحق ہے، جن کو عہدوں پر آنا چاہیے، جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں بیچارے، ڈگریاں لیتے پھر رہے، کوئی جلا رہا ہے ڈگری، کوئی پھاڑ رہا ہے، ان کو کسی نے ملازمت نہیں دی اور کہہ رہے ہیں خواتین کو باہر لا، ان کو ملازمت۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کے ذمے گھر کے کام کاج کے علاوہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ اگر ہم گھریلو نظام سے ہٹا کے باہر کے نظام پر لے آئے تو آپ خود سوچیں کہ گھر کا نظام کتنا بگڑ جائے گا، معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ اس کے برعکس دیکھ لیں کہ بھئی مرد گھر میں بیٹھ جائے اور خاتون باہر جائے، مرد کبھی بھی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا اور نہ جو ہے عورت باہر کا کام صحیح طور پہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی برعکس چلے گا، فطرت کے خلاف چلے گا، یہ بات یاد رکھے کہ اس کی باہر کی زندگی بھی، معاشی بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی گھریلو زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ایک فطری نظام رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور ماں میں جو شفقت ہوتی ہے وہ باپ میں نہیں ہوتی۔ ماں جو تربیت کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ماں کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا بچوں سے متعلق۔ باہر کے بہت سارے کام معاملات ایسے ہیں کہ وہ سخت ہوتے ہیں، اس میں برداشت چاہیے، اس میں قوت چاہیے، وہ مردوں میں رہ کر کرنے کے ہوتے ہیں، وہ خواتین نہیں کر سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم برابری کروائیں گے، برابری اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے، فرق اللہ پاک نے رکھا ہے، ایک فطری فرق ہے، ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک معاشرے کو، ایک ایمانی معاشرے کو خراب کرنا ہے، اس کو تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ اور ہمیں آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ بھئی جو ہے اس طرح، تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، مغربی اقوام کو دیکھ لیں، ہمیں وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ وہاں
اس نظام کی وجہ سے کتنی تباہی آئی ہے۔ گھریلو نظام صفر ہے ان کا، اولاد کی تربیت اور تعلیم یہ چیزیں صفر ہے، اولاد دوسروں کے ہاتھوں میں پرورش پا رہی ہے، اور خواتین کس قدر جنسی ہراسگی کا نشانہ بنتی ہے دن رات۔ بسوں میں سفر کرنا، ٹرینوں میں دور دور تک دفاتر میں جانا اور اپنے کام پر جانا، پھر اپنے گھر کئی میلوں کا سفر کر کے آنا، کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ہمارا دین اسلام اور اسلامی نظام نعمت غیر مترقبہ ہے۔ آج وہ اس کو ترس رہے ہیں، اس نظام کو، یہ بات یاد رکھیں، وہ اس نظام کو اب ترس رہے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے خاموش ہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم ان کے نقالی کی کوشش میں لگے ہوئے، ہم ان کی نقالی کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج ان کا فیشن کیسا چل رہا ہے، اور آج کل وہ اس چیز میں کس طرح کا لباس اپنا رہے ہیں، کس طرح کا رہن سہن۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، ذات مبارکہ ہے، لیکن آج اغیار کے لیے ہم اپنے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بہت سادی طبیعت کے تھے، تو گھر میں جیسے فرشی نشست تھی، نیچے بیٹھنے کی عادت تھی حضرت کو نیچے، تو گھر والوں نے کہا، بچوں نے، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ ایسا کریں کہ آپ صوفے ہم لگا لیتے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہیں۔ حضرت نے کہا میری طبیعت نہیں ہے، مجھے نیچے جو راحت اور آرام ملتا ہے وہ صوفے پہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کو نہیں، لیکن ہمارے مہمان آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کو اوپر بٹھائیں گے، تو آپ لوگوں کا خیال کر لیں۔ حضرت نے کہا میں لوگوں کا کیوں خیال کروں، لوگوں نے میرا کیا خیال کیا ہے؟ میری وجہ سے کسی نے اپنا عمل چھوڑا ہے؟ میرے عمل کو، صحیح عمل کو دیکھ کر کسی نے اپنا غلط عمل چھوڑا ہے کہ میں ان کی وجہ سے اپنے معمولات چھوڑ دوں؟ آج یہ نا ہم دیکھتے ہیں فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سوچے گا، تو اس کی وجہ سے کہ فلاں کیا سوچے گا اور فلاں کیا سوچے گا، ہم اپنے جو دینی حکم ہوتا ہے، جو شریعت کا حکم ہوتا ہے، ہم اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اندھادھن ان کی تقلید کرنے لگتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ انسان خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے ہماری طرف متوجہ ہیں، ایک فتنہ گیا نہیں، دوسرا آیا، دوسرا نہیں گیا، تیسرا آیا، تیسرا نہیں گیا، چوتھا آیا۔ اور آج کل جو موجودہ دنوں میں خاص طور پر جو فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح بیہودہ قسم کی باتیں، اور ایسی باتیں کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اکسایا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں الحمدللہ ایمان موجود ہے ہم میں، اور مسلمان میں آج بھی ایمانی غیرت موجود ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں سے ایمان نکال دیں گے، انشاءاللہ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ جسم یہ اللہ پاک کا ہے، مرضی اللہ پاک کی ہے، یہ جسم بھی اللہ پاک کا، مرضی بھی اللہ پاک کی۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی چلانے والے؟ اگر اپنی مرضی ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ اپنی مرضی سے مرد کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ایسا ہوا ہے کبھی کوئی چاہتا ہے اگر میں عورت ہوتا، یا عورت چاہتی ہے میں مرد ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک کی، اسی لیے اگر کوئی ظاہری اعتبار سے بھی دنیا میں مشابہت کی کوشش کرے، اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت بننے کی کوشش کرے، عورتوں والا حلیہ اختیار کرے، اور اس عورتوں پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف، مشکات شریف کی روایت ہے۔ پھر چاہے وہ مشابہت لباس کے اعتبار سے ہے، بالوں کے اعتبار سے ہے، بولنے کے اعتبار سے ہے، چلنے کے اعتبار سے ہے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، اللہ پاک لعنت فرماتے ہیں ایسے مرد پر بھی، ایسی عورت پر بھی جو ایک ظاہری بھی یعنی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے مرد بنایا ہے، تو بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں عورتوں والا حلیہ بنانے کی، عورتوں والے بال بنانے کی، عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار کرنے کی؟ اور جس کو عورت بنایا ہے اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ مردوں والا لباس پہنے، مردوں والا حلیہ اختیار کرے۔ اور اتنی ناراضگی ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں، لعنت ہے اللہ پاک کی۔
اور آج کہا جاتا ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، تو یہ تو انشاءاللہ اللہ پاک کی پکڑ آئے گی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں پکڑ آ چکی ہے۔ اور کون پھر مطمئن ہوتا ہے؟ یہ ظاہر میں ایک تصویریں نکال کر اور تصویر میں زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بڑی خوش ہیں، چہرے پر لعنت برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وضاحت بالکل صاف طور پر، اور چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر زندگی بھیانک اور بدتر گزر رہی ہے، چاہے کتنی مسکراہٹ چہرے پر سجا لے مصنوعی طور پر۔ وہ خوشی، وہ راحت، وہ سکون قیامت تک نہیں مل سکتا اللہ پاک کی نافرمانی کر کے، اللہ پاک سے اعلان بغاوت بلند کر کے، اور فطرت میں تبدیلی یہ اللہ پاک سے بغاوت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس طرح کے پھر جملے کھلے عام لکھنا، یہ سب کے سب یہ ایک سازش اور ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، یہ کوئی اتفاقی بات تھوڑی ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے مسلمانوں میں، ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نیا چھوڑا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری یہ مساجد، ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ علماء اور ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، ہمارے یہ مشائخ، یہ دین کی حفاظت کے ستون اور قلعے ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک یہ رہیں گے کوئی ایک مسلمان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ باطل سوچ ہے، اور یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دی جائے کہ ہم مسلمانوں کو ورغلا لیں گے، ان کی ایمانی غیرت کو ختم کر لیں گے۔ جنہوں نے یہ کیا اس معاشرے میں کیا ہے آج کہ آج پتہ نہیں ہے، اولادوں کا پتہ نہیں ہے، اپنے نسب کا پتہ نہیں ہے، اپنی نسل کا پتہ نہیں ہے، کون کس کا بچہ ہے، کس کی اولاد ہے۔ اور مسلمان صاحب ایمان ہر ایک کا نسب محفوظ، الحمدللہ۔ کتنے پاکیزہ رشتے ہیں، بھئی یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ والد ہے، یہ دادا ہے، سب کو اپنا نسب اور خاندان محفوظ ہے۔ کتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا، ہم اس کی قدر کر لیں۔ اور کتنے پیارے رشتے ہیں، کتنا پاکیزہ دین ہے کہ عورت گھر میں رہے پردے میں۔ اور ایک بات اور سمجھ لے، دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی کہتے ہیں یہ لوگ کہ بھئی عورت کو گھر میں قیدی بنا کر رکھا جائے، قطعی ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، نہ والد ہے، کوئی نہیں ہے، وہ مجبوری میں اپنے معاش کے لیے نکل بھی سکتی ہے پردے میں رہتے ہوئے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت نے اس کی پوری بات بیان کرنی چاہیے۔ شریعت نے مجبور خاتون کو نکلنے کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالے، اگر اس کا کوئی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، محارم میں سے کمانے والا نہیں ہے، لیکن پردے کے ساتھ، عزت احترام اور حیا کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قید رکھنا، اس طرح کے الفاظ، یہ صرف اور صرف گمراہ کرنے کی کوشش۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جائز تفریح یہ بیوی بچوں کا حق ہے، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا۔ پھر دوسری مرتبہ کچھ عرصے بعد آئے، کہا آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بھی موجود ہے؟ کہا نہیں، آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا۔ پھر تیسری مرتبہ کچھ عرصے بعد آیا اور پھر دعوت دی، آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پھر قبول کرتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ عام مزاج آپ علیہ السلام کا ہی نہیں تھا، عام عادت نہیں تھی، کوئی دعوت دیتا آپ قبول کر لیتے، لیکن یہاں اس واقعے میں آپ علیہ السلام نے جب منع فرمایا، علماء نے اس میں توجیہ لکھی ہے ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ آنے والے صاحب کے دل میں حضرت عائشہ کے لیے کچھ ہو، عائشہ کے لیے دل میں کچھ کدورت ہو، اور آپ علیہ السلام اس جذبے کو دور کرنا چاہتے ہو کہ عائشہ کے لیے دل میں کدورت نہیں رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے انکار کیا ہو، لیکن اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کس قدر خیال تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، تنہائی کے موقع پر ایک ویران جگہ آئی، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ تو کس نے کہا جائز تفریح منع ہے؟ بالکل جائز تفریح ہو سکتی ہے، اور یہ عرض کر دوں آپ سے کہ یہ بیوی بچوں کا حق ہے، یہ حق ہے۔ لہٰذا کبھی انسان موقع نکال کر، چھٹی کا موقع ہے، پردے کے ساتھ اور تمام اہتمام کے ساتھ ضرور جائے،
کچھ وقت کے لیے باہر جائے، تفریح کے لیے باہر کھانا کھائے، پردے کے اہتمام کے ساتھ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی کرنا چاہیے ایسا۔ تو شریعت نے اور ہمارے دین اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ آج تک کسی نے خواتین کو نہیں دیے۔ تو بس آخر میں عرض کرنا ہے کہ سارے کے سارے فتنے ہیں، ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے شرور سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہماری خواتین کو اور ہماری ان ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ پاک ان درندوں سے اور ان بھیڑیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمارے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہوں میں توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہے گھروں میں اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک ساتھی مولوی خالد صاحب کے بھتیجے بیمار ہیں، دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے شعبہ بنات کے جو حارث بابا جی تھے ان کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، اللہ پاک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔